बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज का दौर फितने का दौर है, ये सभी लोग कहते भी हैं और महसूस भी करते होंगे। बतौर ख़ास जो मुलाहदा है, मुनकिरीन हदीस है या मुनकिरीन कुरान है, ज़िंदीक़ हैं, यानी जिनका काम ही है कुरान करीम के ऊपर तरह तरह के एतराज़ात करना, दीन इस्लाम को किसी न किसी शक्ल में इस तरह से पेश करना, उस पर एतराज़ात करके हो या उसके जो वैलिड ऑथेंटिक हमारे पास में जो टेक्स्ट हैं, जो मतन है कुरान करीम का, उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां और खामियां निकाल करके हो, तो वो सब कुछ करके इस तरीके के फ़ितने फैलाते हैं कि बसा औक़ात इंसान उन फ़ितनों के अंदर अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। दिल से उसे अच्छा नहीं समझने के बावजूद भी कहीं न कहीं उसके दिल में भी शक व शुबा आ जाता है और वो फिर अपने उलमा से, अपने स्कॉलरों से इस बात को लेकर के रुजू होते हैं कि ये बताया जाए कैसे क्या है ये। मेरे पास क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रद्द इलाहात के हवाले से जो कुछ लिखना पढ़ना होता है, कई ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने सुबह से कई सारे मैसेजेस या व्हाट्सएप के ऊपर हो, ईमेल पे हो, और भी जो है ज़राए हैं इनबॉक्स वगैरह के, उन सब पे उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वो क्लिप भेजा जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि कुरान करीम के अंदर बाज़ जगह पे जो किताबत हुई है उसको इस अंदाज से लिख दिया गया है जो ग्रामर या कायदे के ख़िलाफ़ है। और ख़िलाफ़ इसलिए हुआ ऐसा कि सहाबा कराम को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो लिखते चले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नऊज़ु बिल्लाह उस पर ध्यान ना दे सके और उन्होंने उसकी उम्मी होने की वजह पेश की है। फिर उसके बाद उनका इसके ऊपर जो है एक जवाबी या कह लीजिए कि तरदीदी बयानिया भी आया सामने में, वो भी गश्त कर रहा है, वायरल है, उस पर भी अलग अलग बातें हो रही हैं। तो मुझे इस हवाले से चंद बातें लोगों ने जो कहने की दावत दी है या अपील की है वो ये है कि एक मौजूद ये छिड़ पड़ा कि क्या मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं और लोगों ने भी ऐसा कहा है। बतौर ख़ास मेरे पास जो आया है मुक़द्दमा इब्न खल्दून के हवाले से जो तहरीर है, उस हवाले से कि इब्न खल्दून का भी मानना ऐसा ही था कि सहाबा कराम बेहतर तरीके से लिख नहीं पा रहे थे, उनके अंदर इतनी कह लीजिए कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, इतनी तरक्की नहीं हो पाई थी, तमद्दुनी लिहाज से वो लोग इस कदर उरूज पर नहीं थे कि बेहतर अंदाज से उसको तरतीब दे पाते, इसलिए उन्होंने भी इस मौजू को उस ज़माने में उठाया था। इसी तरीके से फिर एक मेरे पास आया है मुक़द्दमा नईमी, ये बरेलवी के फाजिल हैं, उनके मशहूर आलिम में से हैं, उनके मुक़द्दमे में ये बात है। और अजीब इत्तिफ़ाक़ है कि जिस लनस फ़ान को लेकर के तारिक मसूद साहब ने बात रखी है, उनके यहाँ पे यही बात है। उन्होंने भी यही कहा कि कायदे के ख़िलाफ़ ये हुआ है, ये बदला हुआ है। तो क्या ये जितने भी डिस्कोर्स है, जितने भी बयानियाँ हैं, ये क्या काबिल कबूल है? तो सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से ये वाज़ह कर दूँ कि कुरान करीम हाकिम है, कुरान की ज़बान हाकिम है, और कुरान करीम का जिस तरीके से नज़्म मौजिज़ा और मोजिज़ा है, रस्म यानी उसकी किताबत भी जैसी लिखा गया है वो मोजिज़ा है अपने आप में, वो हर लिहाज से महफूज है कुरान करीम। उसको देख करके, उसको हाकिम मान करके, मयार मान करके दीगर चीज़ों को हम उस पर रख करके फ़ैसला करेंगे ये उसके मुताबिक है या नहीं। न ये कि इंसान ने जो काविश की है, जिस तरीके से कायदे को, ग्रामर को डेवलप किया है, उसके ऊपर रख के कुरान करीम को हम देखने की कोशिश करेंगे। ये तरतीब पहले पलट करके समझ लीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। तो कुरान करीम हाकिम है, बाकी सारी चीज़ें महकूम। कुरान फ़ैसला करेगा उसका कि कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। बाकी जो ग्रामर वगैरह है, नहवी, सरफ़ी या तजवीद के लिहाज से, रस्मुल ख़त के लिहाज से, ये सारी चीज़ें इंसानी काविशें, ये महकूम है। इनके मुताबिक कुरान को नहीं देखेंगे, बल्कि कुरान करीम के मुताबिक हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पहले इसको पॉइंट करना है, आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। आप दूसरी चीज़ इब्न खल्दून के हवाले जो बात आ रही है, आप मकालात पढ़ें जा करके, अरब के उलमा ने बाज़ाब्ता इसको एक तरीके से रद्द कर दिया है, इसकी तरदीद उन्होंने कर दी और बड़े मुदल्लल अंदाज से लोगों ने इसकी तरदीद की है, और अपनी उर्दू ज़बान के अंदर भी लोगों ने इस पर लिखा है। तो इसलिए इब्न खल्दून ने जो कहना चाहा है, वो जो कुछ भी कहते रहे अपनी जगह पे, बहरहाल ठीक है। उन्होंने तफसील पेश किया है कि हिजाज़ी अरब जो थे, जिसको कबीला मुदर का नाम दिया है, वो हिमयरी से जाकर सीखते थे। हिमयरी कुछ डेवलप थे, तरक्की याफ्ता थे, सिविलाइज थे, उनके पास पढ़ने लिखने के आसार थे, आलामात थे, सीखने के पूरे सारे उनके पास आलात थे, उनसे जाकर सीखा, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से नहीं सीख सके, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे लिखा। बाद में जो है उसकी पूरी तरीके से जब तरतीब बनी, उसके उसूल ज़वाबित मुरतब हुए, तो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका।
تو یہ تو ارتقائی بحث ہو گئی، غلطی اور خطا والی بات نہیں ہے۔ ہم بھی آج غالب کے کلام کو، اس زمانے کے املا کو پڑھیں، میر ذوق مومن کو پڑھیں اور آج کی اردو رسم الخط کو دیکھیں تو بہت فرق دکھائی دے گا آپ کو۔ یہ ارتقائی بات ہوگی، تمدنی یعنی کہ شہری زندگی جہاں پہ سارے اسباب مہیا ہوتے سیکھنے سکھانے کے، اور بدویت یعنی دیہی زندگی جہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے، اس کا فرق پیش کرنا یا ارتقائی مرحلہ بتانا، یہ سب بہرحال اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو چیزیں جیسے لکھی گئی ہیں وہ خود اپنے آپ میں حاکم ہے۔ اور ایک مثال آپ لنس فہم کی دیتے ہیں، حالانکہ صرفی لحاظ سے اس کی صحیح تعلیل کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجوید کا جو ماہر ہوگا آرام سے پکڑ لے گا۔ بھائی لنس فہم کے اندر عین پہ 2 زبر ہے، یہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کیا، یہ تنوین میں نون بنانا، تو لنس فہم کے اندر آخر میں لام تاکید کے بعد جو نون خفیفہ آئے گا وہ نون خفیفہ کی جگہ تنوین بنا دیا گیا، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ اب اس کو اس رسم میں لکھا گیا ہے، یہی تو اس کا ایک اعجاز اور معجزہ ہے یہ کہ دنیا جہان کسی اور طریقے سے اس کو لکھے، لیکن قرآن اس کو اس انداز سے بتا رہا ہے تو ایسے ہی لکھا جائے گا، اور اسی لحاظ سے تم کو پڑھنا ہے۔ اگر تم کو وقف کرنا پڑے گا تو اس کو الف میں تبدیل کر کے پڑھنا پڑے گا، جیسے کہا علیما حکیمہ پڑھتے ہیں ہم۔ تو ایک چیز تو یاد رکھے گا کہ چاہے ابن خلدون ہو یا مقدمہ نعیمی کے اندر جو کہا گیا کہ خلاف قاعدہ لکھا گیا یا بدلا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں بہرحال سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے سامنے والے کو آدمی جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں اور پبلک ڈومین میں جا کے یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ ہاں بات صحیح ہے، قرآن میں ایسے غلط لکھا گیا تو یہ ہوا پھر وہ ہوا اور ایسے رہ گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، صحابہ کرام کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے جیسے چاہتے لکھا چلا گیا اور اس کو پھر تبرکاً باقی رکھ لیا گیا کہ جیسے لکھا گیا ویسے ٹھیک ہے۔ یہ غلط، یہ بیانیہ آپ نہیں چلا سکتے، کیونکہ قرآن کریم کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ معنن اور لفظاً ہر لحاظ سے وہ معجزہ ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قابل تعریف ہوگا تو کلام بھی قابل تعریف ہوگا، اس کی لکھاوٹ بھی قابل تعریف ہوگی نا، اس کی باتیں بھی قابل تعریف ہوگی، اس میں کہاں سے کوئی انگلی رکھ دے گا۔ لہٰذا اب یہ کہا جائے گا تو قرآن کریم کو عربی رسم الخط میں لکھنا ہے تو قرآن حاکم ہے، لہٰذا لنصفعن اگر کسی کو بورڈ پہ بھی لکھ کے بچوں کو سمجھانا تو اسی انداز سے لکھے گا، کیونکہ تمہارا لکھنا محکوم ہے، قرآن کریم حاکم ہے، اسی انداز سے تم لکھو۔ اور صرفی تعلیق کے لحاظ سے، تجوید کے لحاظ سے ہو، آپ اس کو پھر پورا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں کہ یہ تنوین ہے اور نون کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کی کتابت ایسے قرآن کریم نے کروائی ہے لفظاً اور معنن اور تلاوتاً، وہ جا کر کے ایسے بن جاتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ خلاف قاعدہ لکھا گیا، اس کو یوں لکھا جانا چاہیے تھا، لکھا اس لیے رہ گیا کہ صحابہ کرام کو زیادہ لکھنا نہیں آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نگاہ نہیں ڈال سکے کیونکہ آپ امی تھے، یہ انتہائی خطرناک بات ہوگی جس کو قابل قبول بالکل نہیں سمجھا جا سکتا، اسے رد کرنا پڑے گا ہر حال میں، چاہے کوئی بھی ہو۔ قرآن ہے تو اس کے پڑھنے والے قاری، اس کے سمجھنے سمجھانے والے عالم ہیں، قرآن نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں، چاہے کتنا بڑا کوئی عالم ہو جائے، اس پہ حرف گیری کرنا، اس کے اوپر انگلی اٹھانا، کوئی بھی ہو، کسی فرقے کسی مسلک سے ہو۔ میں نے کہہ دیا نا کہ ابن خلدون ہو یا مقدمہ نعیمی پیش کریں یا آج کے ویڈیو جو کلپ آپ نے طارق صاحب کے حوالے سے بھیجا، ان کو کوئی بھی وہاں پہ نہیں چلنے والا ہے، ان سب کی باتیں اپنی طرف رہ جائیں گی، قرآن کریم حاکم بن کر کے سامنے میں آئے گا، اس چیز کو سمجھیں آپ۔ رہ گئی بات امی کا، یہ بتا دوں میں آپ کو، امی کے حوالے سے، امی کا مطلب یہ نہیں کہ نہ خواندہ نہ پڑھا لکھا جاہل آدمی، نہیں، وہ عام لغت کے حوالے سے عام لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے پاس پڑھنے نہ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معنی کر کہ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، اپنے جیسے ہم جنس نوع بشر کو استاذ نہیں بنایا آپ نے، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر بنائے ہوتے پڑھنا لکھنا آتا تو یہودی پھر یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو اپنے سے گھڑ کر کے لے آئے ہیں۔ قرآن یہی کہا نا وما كنت من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ اس سے پہلے نہ تو تلاوت کرتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، نہ اپنے ہاتھوں سے لکھ پاتے تھے کوئی چیز، جب ایسا ہوتا تو پھر یہ لوگ شک کرتے، اس میں شک ڈالتے، باطل پرست ہائے توبہ مچاتے اس کے اوپر۔ لہذا قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ اس حوالے سے امی ہیں۔ لیکن کیا واقعی عام انسان جو جاہل رہ جاتا، ان پڑھ رہ جاتا، کہیں کسی سے نہیں پڑھ پاتا، یہی لیول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم رکھیں گے؟ حاشا کاللہ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم تو رب کریم ہے، باضابطہ علمک ما لم تکن تعلم کہا گیا، باضابطہ ہے، الرحمن علم القرآن کہا گیا، باضابطہ علم بالقلم کہا گیا، باضابطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا، باضابطہ یہ، اور وکان فضل اللہ علیک عظیمہ کہا سورہ نساء کے اندر، باضابطہ کہ قرآن کریم اور حکمت کی باتیں آپ پہ اتاری گئی ہیں اور آپ اس سے پہلے پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو باضابطہ سکھایا گیا، آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا گیا ہے، یہ فضل قرار دے گا خصوصی۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر پڑھا لکھا کون ہو سکتا ہے، جس کا معلم خود رب کائنات ہو؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ امی کس معنی میں کہا گیا رہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جبکہ ان کے معلم رب کائنات ٹھہرتے ہیں، خالق کائنات ٹھہرتے ہیں، تو امی کے باوجود ان کے علم کا لیول کیا ہوگا؟ اس لیے کہا یہ گیا کہ نظم قرآن بھی معجزہ ہے، رسم قرآن بھی معجزہ ہے، معنن اور لفظاً ہر لحاظ سے وہ محفوظ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے چاہا صحابہ کرام نے ویسے ہی لکھا ہے، آپ کے لا علمی میں لکھا گیا ہو ایسا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک چیز تو یہ کلیئر کر دیں۔ اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعی لکھنا پڑھنا جانتے تھے بعد میں یا نہیں، تو میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ آپ علامہ آلوسی کی جو تفسیر روح المعانی ہے اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ان ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے، سارے روایات کو سامنے رکھا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو لکھا جا رہا تھا اس کے حوالے سے رکھا ہے، گھر والوں کے حوالے سے سارے بیانات یہ ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے وما كنت من قبلہ من کتاب، اس کتاب کے نزول سے، قرآن کریم کے نزول سے قبل آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب کہ جو قرآن کریم کا نزول ہوا، من قبل کی قید کا فائدہ کیا؟ وہی نا کہ پہلے نہیں جانتے تھے، تاکہ وہ اعتراض نہ کر دے کہ بھائی پہلے سے استاد سے سیکھے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے یہ ترتیب دے دی۔ نہیں، پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن جب قرآن کریم اترا، قرآن نے آپ کو سکھلایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ جبرائیل کے واسطے سے علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سکھانے کا نظم کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیکھتے چلے گئے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وفات سے قبل لکھنا پڑھنا جان گئے تھے، حتی قرأ و کتب کے الفاظ مفسرین نے لکھے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع سے آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب محمد نبی اللہ یا رسول اللہ کے الفاظ اس میں آئے تو اس وقت کے جو صلح ہو رہے تھے، سہیل نامی جو تھے اس وقت میں موجود، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو نبی مان لیں گے تو جھگڑا ختم ہے، آپ اسے ہٹاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ بھائی اسے ہٹا دیں آپ، تو آپ نے بڑی محبت میں کہا کہ میں آپ کا نام وہ بھی اللہ کے نبی میں آپ کو مانتا ہوں، میں کیسے اسے ہٹا دوں یا مٹا دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا بتاؤ کہاں پہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باضابطہ ہاتھ وہاں پر رکھا اور آپ نے اس کو مٹا دیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آتا ہے کہ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اس کو بھی انہوں نے واقعہ کو نقل کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب مزاجن یہ باتیں کہہ دی گئی ہے کہ لکھا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، ان کی طرف سے ان کی نسبت کر دی گئی، جبکہ بعض روایت سے انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا آ چکا تھا۔ اور یہ طے ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے، تو معلم کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے سکھلا دیا، سب کچھ جان گئے، سارا علم آپ کے سامنے آ چکا۔ آپ کے علم کے سامنے میں دنیا جہان کے جتنے بھی علم والے کہلائیں گے وہ سب ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے، اور آپ کا علم آسمان کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ کائنات کے خالق نے، کائنات کے مالک نے ان کو سکھلایا تھا۔ تو امی ہونے کا بھی صحیح مطلب یہاں پہ سمجھ لیں۔ قرآن کریم معجز ہے، رسم کے لحاظ سے بھی، نظم کے لحاظ سے بھی، لفظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی، اس کے مطلب کو آپ سمجھ لیں۔ اور جن لوگوں نے بھی یہ مقدمہ نعیمی کا حوالہ دیا ہے یا ابن خلدون کا حوالہ دیا ہے، یاد رکھیں ان لوگوں نے اپنے انداز سے بات رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس معنی کر کے کہ حالیہ جو کچھ بھی چل رہا ہے گرامر وغیرہ کی باتیں، ان کو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس کے مقابلے میں وہ چیزیں نہیں آ پا رہی، لوگ تو اب ایسا دیکھ رہے ہیں، قرآن میں ایسا لکھا ہوا، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو یہ کوشش اپنے طور پہ کر سکتے ہیں یا کیے ہوں گے، وہ جانے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ گیا۔ لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ قرآن کریم حاکم ہے، باقی ساری چیزیں محکوم ہے۔ قرآن کو دیکھ کر کے ان چیزوں کا فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ آج کی چیزوں کو دیکھ کر کے قرآن پہ انگلی اٹھائی جائے گی۔ میں نے مثال دے دی آپ کو کہ غالب کے کلام میں اگر کہیں پہ املا میں کچھ آیا ہے تو کیا آج کے املے کے مطابق طے کریں گے کہ غالب کیسا شاعر تھا، کیسے استاد شاعر کہہ دیا گیا اس کو؟ اس میں تو لکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس نے تو املا ایسے لکھا نہیں۔ آج آپ نے یہ املا اپنا لیا، آپ جانے، اس کے زمانے وہ تھا وہ جانے۔ جب ایک انسان کے اندر آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا رہے تھے، قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اور کاتبین کے ذریعے آپ لکھوا رہے تھے، اب باضابطہ ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق ریکارڈ میں لایا جا رہا تھا اور قیامت تک کے لیے اس کو لانا تھا۔ اس میں حاشا اللہ معاذ اللہ کچھ گڑبڑی رہ جائے، یہ انتہائی کے لیے حماقت کی بات ہوگی۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ قرآن کریم حاکم ہے، دنیا جہان کی ساری باتیں، گرامر، لغت اور زبان، ادب، یہ سب چیز محکوم ہے۔ اس کو ہم قرآن کے مطابق جانچنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن اگر اس کو طے کر دے گا ٹھیک ہے، قرآن اگر اس کو ویلڈ نہیں کرتا، طے نہیں کرتا، تو غلط ہی مانی جائے گی۔ اس کے ذریعے قرآن کو ہم طے نہیں کریں گے۔ باپ کے ذریعے بیٹے کو طے کیا جائے گا کہ یہ اس کی نسل سے ہے یا نہیں، بیٹے کے ذریعے طے نہیں کیا جاتا ہے باضابطہ کہ ہاں بھائی تم اس کے باپ ہو یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز تو آپ اچھی طریقے سے یہ بٹھا لیں آپ۔ اس کے بعد دوسری چیز جو امی کے حوالے سے میں نے کہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہنا آروں کے لیول پہ لے جا کر کے یہ انتہائی جسارت اور توہین آمیز بات ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ
آپ उम्मी इस माना करते हैं कि आपको अपने नौए बशर में से किसी को उस्ताद बनाने की नौबत नहीं आई, न आने दी गई। उसके पीछे रीज़न यही था कि अगर पढ़े लिखे होते तो लोग ये एतराज़ करते, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन सब चीज़ों से महफूज रखा गया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम का बंदोबस्त खुद रब करीम ने किया, जो कुरान में जगह जगह आयात के ज़रिए इसको शहादत में आप पेश कर सकते हैं, देख सकते हैं। तफासिर के अंदर जो बातें हम बतौर ख़ास अल्लामा आलूसी के हवाले से हमने कही है, उनको उसकी आयत की जगह पर सूरह अनकबूत की जो आयत है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। इसी तरीके सूरह निसा की जो आयत है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों को जब आप देख लेंगे तो फिर जो लोग भी रद्द इल्हाद पे काम कर रहे हैं या फितने जितने भी सर उठाते हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम करना उनके लिए आसान रहेगा और आपके लिए कोई कहीं से परेशानी की ऐसी बातें नहीं आएंगी। हाँ, होता है कभी कभी बड़े अपने जो होते हैं या स्कॉलर होते हैं उनकी तरफ से कोई बात आ जाती है तो लोग उनको दलील और हवाला बना करके पेश करते हैं और आपका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, वो करेंगे वो, लेकिन आप साफ कह दें कि कुरान से ये है, इनसे कुरान नहीं है, लिहाजा इनकी बातों को कुरान के सामने में हम नहीं चलने देंगे। इनकी बातें बहरहाल काबिल रद हैं, कुरान करीम आला बरतर और हाकिम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रन जज़ीला। इन बातों को आम करने की कोशिश करें। मैंने जहाँ तक हो सका है अपने मताले की रोशनी में अल्लाह तबारक तआला की तौफीक से सारी बातें रख दी हैं। उम्मीद यह है कि जो सवालात हमारे साथियों ने भेजे थे, इसमें चंद बहनें भी थी बेचारी जो माशाल्लाह काम कर रही हैं और नई नई तालीम कह लीजिए कि अभी इन्होंने अपने आप को कुरान से जोड़ा है, वो लोग काफ़ी जज्बाती थी जो लिखी हैं। हम समझते हैं कि वो भी सारी बातों को समझ लें।